کیوں بھائی دوست رائٹنگ کرنی ہے تو کچھ باتیں سن لو. نمبر 1, ہیلمٹ خریدو, وہ خریدنا جو کم از کم ڈاٹ اپروڈ ہو. یہ امیرکن اسٹینڈرڈ ہے. اگر آپ امیرکن اسٹینڈرڈ افورڈ نہیں کرتے ہو تو انڈین اسٹینڈرڈ خرید لو, ISI اسٹینڈرڈ. اگر انڈین اسٹینڈرڈ کے علاوہ کوئی اور آلٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے تو یورپین اسٹینڈرڈ ECE اسٹینڈرڈ خرید لو. یہ ہیلمٹ مضبوط ہوتے ہیں, یہ آپ کو گرتے وقت چوٹ لگنے سے بچا لیتے ہیں. پاکستان میں جو نارملی ہیلمٹ ہم استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو چوٹ لگنے سے نہیں بچاتے, تو سستا نہیں لینا. ہیلمٹ کا متبادل نہیں ہے, ہیلمٹ لازمی استعمال کرنا ہے اور سستے کی طرف بھی جانے کی کوشش نہیں کرنی. اس کے بعد اگر آپ ہیلمٹ خرید چکے تو اس کے بعد آپ نے ایک کٹ خریدنی ہے, رائڈنگ کٹ, یعنی جیکٹ اور ٹراؤزر. اگر جیکٹ آپ افورڈ نہیں کر رہے تو اس کے لیے کچھ متبادل موجود ہیں. اگر آپ جیکٹ خرید لیتے ہیں تو اس کے نیچے انرز ملتے ہیں جو آپ کو سردیوں میں بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں سردی سے. اگر بہرحال آپ رائڈنگ جیکٹ نہیں خرید رہے, رائڈنگ پینٹ نہیں خرید رہے, تو کچھ متبادل دیکھو. یہ دیکھو, یہ نی گارڈز ہیں اور یہ ایلبو گارڈز ہیں. یہ نی گارڈز اور ایلبو گارڈز مارکیٹ میں 800 سے لے کر 5000 تک کے اویلیبل ہیں مارکیٹ میں ایزیلی. تو میں پریفر کرتا ہوں آپ یہ لازمی خرید لیں نی گارڈز یا ایلبو گارڈز, سستے میں کام چلتا ہے. اگر آپ ٹراؤزر کے ساتھ ٹراؤزر نہیں خرید رہے ہیں تو اس کے اندر بھی اسی طرح کی پیڈنگ ہوتی ہے جو آپ گرتے وقت چوٹ سے بچاتے ہیں. اگر آپ پیڈنگ افورڈ نہیں کر رہے, اگر آپ پینٹ افورڈ نہیں کر رہے, ایک اور متبادل بتاتا ہوں. یہ ہیں ہاکی کے شن پیڈس, شن گارڈ جنہیں کہتے ہیں. دیکھو 500 روپے کا پیئر مل جائے گا مارکیٹ سے اویلیبل. آپ اس کو ٹانگوں پر یعنی شن پر لگا سکتے ہیں, اس سے آپ سردی سے بچیں گے اور چوٹ لگنے سے بھی بچیں گے. اور خدا نہ کرے کوئی چیز اگر پتھر یا کوئی اس طرح کی چیز آپ تک آئے گی تو آپ اس سے بھی محفوظ رہیں گے. گلوز لازمی لینا, ونٹر کے لگ گئے, سمر کے لگ گئے, لیکن نارملی اگر سردی افورڈ کر رہے ہو تو کوئی بھی چلیں گے. صرف ہوا سے نہیں بچاتے, ہاتھ پر پسینہ آ جاتا ہے اور اس سے پھر ایکسلریٹر سلپ ہوتا ہے, کلچ سلپ ہوتا ہے. تو آپ کلچ اور ایکسلریٹر کو مضبوط گرپ کرنے کے لیے گلوز استعمال کرتے ہیں اگر آپ سردی میں ٹریول کر رہے ہیں. بھائی اس کو کہتے ہیں ہائیڈریشن بلیڈر. یہ آپ کو یہاں سے پانی پرووائڈ کرتا ہے. یہ لازمی لے لینا, ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہو کیونکہ ہوا کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے, ویلوسٹی زیادہ ہوتی ہے, وہ آپ کے جسم کو ڈی ہائیڈریٹڈ کر دیتا ہے. یہاں سے آپ اس کو کنٹینیو پی سکتے ہیں. اگر یہ بھی افورڈ نہیں کر رہے تو بھائی پانی کی بوتل ساتھ رکھو اور انجوائے کرو.